السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی ایک سچے اور ایماندار مزدور کی ہے۔ رات کا اندھیرا ایران کے قدیم شہر پر چھا چکا تھا۔ بازار بند ہو چکے تھے، گلیاں سنسان ہو چکی تھی اور سڑکوں پر صرف چند چراغوں کی روشنی باقی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک مزدور بیٹھا تھا جس کا چہرہ سخت محنت کی وجہ سے جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص اطمینان جھلک رہا تھا۔ یہ شخص دن بھر اینٹ اٹھاتا، دیواریں بناتا اور اپنی مزدوری سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں سب سے بڑی دولت تھی خدا پر یقین۔ وہ جانتا تھا کہ محنت کا صلہ دینے والا صرف خدا ہے اور وہ کبھی کسی کا رزق کم نہیں کرتا۔ ایک دن جب سورج آسمان پر اپنی روشنی پھیلا رہا تھا، وہ مزدور روز کی طرح کام پر گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک معمولی سی روٹی تھی جو اس کی بیوی نے صبح دی تھی تاکہ دوپہر کو کام کے دوران کھا سکے۔ وہ دیوار بنانے میں مصروف تھا کہ اچانک ایک فقیر اس کے قریب آیا۔ فقیر نے کمزور آواز میں کہا، بھائی، کئی دن سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو۔ مزدور نے فقیر کی حالت دیکھی اور ایک لمحے کے لیے اپنی روٹی کی طرف دیکھا۔ یہی روٹی اس کا پورے دن کا سہارا تھی، لیکن پھر اس کے دل میں خدا کی رضا کا خیال آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ روٹی فقیر کو دے دی اور خود پانی پی کر دوبارہ کام میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے مزدور ہنسنے لگے۔ ایک نے مذاق کرتے ہوئے کہا، بھائی، تم نے اپنی واحد روٹی بھی دے دی، اب سارا دن بھوکے کیسے رہو گے؟ خدا کوئی خزانہ تو نہیں بھیجے گا؟ مزدور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ جو میں نے دیا ہے وہ خدا کے خزانے میں محفوظ ہو چکا ہے۔ سب لوگ حیرت سے اس کی بات سن رہے تھے، لیکن کسی نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ مزدور نے اپنی بھوک کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مصروف رہا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کا دن اس کے لیے کوئی خاص سبق لے کر آیا ہے۔ مزدور نے اپنی واحد روٹی فقیر کو دے دی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی پریشانی یا افسوس نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بھوک اس کے لیے ایک آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی چیز خدا کی رضا تھی۔ وہ اپنے کام میں مشغول رہا اور باقی مزدوروں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ سورج سر پر آ چکا تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی اور مزدور کی توانا بھی کم ہونے لگی تھی۔ اس کا پیٹ خالی تھا، لیکن اس کا دل مضبوط تھا۔ وہ مسلسل اینٹ اٹھا رہا تھا، دیواریں بنا رہا تھا اور اپنے پسینے میں شرابور تھا۔ دوسرے مزدور اپنی روٹیاں کھا رہے تھے، کچھ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور کچھ سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے تھے۔ ایک ساتھی مزدور جو اسے کافی عرصے سے جانتا تھا اس کے پاس آیا اور کہا، بھائی، تم واقعی عجیب آدمی ہو، مجھے حیرت ہے کہ تم نے وہ روٹی دے دی لیکن پھر بھی سکون میں ہو، آخر تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ مزدور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھوک تو لگی ہے، لیکن مجھے خدا پر یقین ہے کہ وہ میرا بندوبست ضرور کرے گا، مجھے بس اس کے فیصلے کا انتظار ہے۔ یہ سن کر مزدور نے حیرانگی سے سر ہلایا اور اپنے حصے کی روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا، لیکن مزدور اپنے یقین پر قائم رہا۔ کچھ دیر بعد ایک رئیس آدمی گھوڑے پر سوار آیا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک بڑا تاجر تھا جو اس علاقے میں زمین کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ چند نوکر بھی تھے جو اس کے لیے مختلف جگہوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ رئیس نے کام کرتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اس مزدور پر جا رکی جس کے چہرے پر تھکن کے باوجود سکون تھا۔ رئیس نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا، ان مزدوروں سے کہو کہ ہمیں ایک خاص کام کے لیے محنتی اور ایماندار آدمی چاہیے جو سب سے بہتر ہو، اسے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ نوکر مزدوروں کے پاس آیا اور اعلان کیا، رئیس صاحب کو ایک ایماندار مزدور درکار ہے جو سب سے زیادہ محنتی اور بھروسے مند ہو، اسے فوراً بلایا جائے، معاوضہ بھی عام مزدوروں سے زیادہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی سب مزدور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ہر کوئی اپنی تعریف خود کرنے لگا، لیکن وہ مزدور خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کو اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اعمال خود اس کے لیے بولتے ہیں۔ رئیس آدمی کا نوکر خود آگے بڑھا اور مزدوروں کے کام کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظر اس مزدور پر پڑی جو مسلسل کام کر رہا تھا، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی تناؤ کے۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
नौकर ने रईस से जाकर कहा, जनाब, वह शख्स जो नीली कमीज में है, मुझे लगता है कि वह सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार है। वह खामोशी से काम में मगन है और उसने आज तक कोई शिकायत नहीं की। ये सुनते ही रईस ने इसे अपने पास बुलाने का हुक्म दिया। मजदूर को बुलाया गया और जब वह रईस के सामने पहुंचा तो रईस ने इसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने काम में शामिल कर सकता हूँ। मुआवजा भी आम मजदूरों से ज्यादा होगा और तुम्हें ज्यादा बेहतर मुआवजे मिलेंगे। क्या तुम्हें कबूल है? यह सुनकर मजदूर हैरान रह गया। वे जो चंद घंटे पहले एक रोटी से भी महरूम था, आज उसे एक बड़े काम की पेशकश हो रही थी। उसने नजरें आसमान की तरफ उठाई और दिल में कहा, ए खुदा, तेरा शुक्र है, तूने मेरी मेहनत का सिला दिया। मजदूर रईस के सामने खड़ा था। इसके दिल में खुशी, हैरत और शुक्रगुजारी के जज्बात एक साथ मौजूद थे। वो जो चंद लम्हे पहले एक रोटी के लिए मोहताज था, आज उसे एक बड़े रईस की जानिब से इज्जत और अच्छी मुआवजे के साथ काम की पेशकश हो रही थी। रईस ने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा काम कबूल हो तो आज से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मजदूर ने नजरें झुकाई और आजिज से जवाब दिया, जनाब, मैं सिर्फ एक आम मजदूर हूँ। मैं मेहनत करना जानता हूँ, लेकिन मैं दौलत शोहरत की ख्वाहिश नहीं रखता। मेरा यकीन खुदा पर है, वही सबसे बड़ा रिस्क देने वाला है। अगर आपको वाकई किसी ईमानदार मजदूर की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरा उसूल यही रहेगा कि मैं अपनी मेहनत का सिला सिर्फ अपनी ईमानदारी से हासिल करूंगा, ना कि किसी चापलूसी से या धोखे से। ये अल्फाज सुनकर रईस का चेहरा हैरत से और खुशी के मिले जुले तासुरात से चमक उठा। उसने अपने नौकरों की तरफ देखा और कहा, ये देखो, ये शख्स वाकई नायाब है। दुनिया में लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये अपनी ईमानदारी को सबसे कीमती चीज समझता है। यही लोग असल में कामयाब होते हैं। रईस ने मजदूर को अपने साथ जाने को कहा। मजदूर ने अपने साथी मजदूरों को देखा जो हैरत और रश्क के साथ इसे देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, कुछ के दिल में हसद और कुछ के चेहरों पर वही पुरानी बेताबी, जैसे कि कह रहे हैं, देखते हैं ये मौका कब तक चलता है। मजदूर ने सबको अलविदा कहा और रईस के साथ रवाना हो गया। रास्ते में रईस ने इससे पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ मालूम है? मजदूर ने सर झुकाते हुए कहा, जनाब, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूँ, किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। रईस मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम हाजी इसहाक है। मैं इस शहर का एक बड़ा ताजिर हूँ। मैं हमेशा अपने कारोबार में ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश में रहता हूँ। आज तुम्हारी सच्चाई और सब्र को देखकर मुझे लगा कि तुम एक बड़ा मौका दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तिजार काफिले में शामिल हो जाओ, जहाँ तुम्हें न सिर्फ अच्छा मुआवजा मिलेगा बल्कि तुम्हें सीखने के मौके भी मिलेंगे। ये सुनकर मजदूर को एक लम्हे के लिए यकीन आया। वे जो कल तक ईंट उठाता था, आज एक बड़े ताजिर के काफिले में शामिल होने जा रहा था। ये सिर्फ खुदा पर ईमान और उसके सब्र का सिला था। उसने दिल में शुक्र अदा किया और आजिज से कहा, जनाब, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। रईस ने खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही बात मुझे तुमसे सबसे ज्यादा पसंद आई। मेरे साथ चलो, तुम्हारी मेहनत और ईमान तुम्हें कहाँ ले जाएगा, तुम खुद देखोगे। मजदूर ने रईस हाजी इसहाक की पेशकश कबूल कर ली और उसके काफिले के साथ चल पड़ा। रास्ते में वे हैरानी से रईस का सामान और उसके ताजिर काफिले को देख रहा था। ऊंटों पर भारी भरकम सामान लदा हुआ था। कुछ लोग काफिले के साथ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और हर शख्स अपने मखसूस काम में मसरूफ था। मजदूर ने दिल में सोचा, ये सब कुछ मेरे लिए नया है। मैं तो हमेशा ईंट उठाता था, मगर आज मुझे एक ऐसे सफर पर भेजा जा रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। काफिले के एक ताजिर जो रईस के खास मुलाजिलों में शामिल था, मजदूर के करीब आया और कहा, भाई, तुम खुशकिस्मत हो कि रईस ने तुम्हें अपने साथ शामिल किया। यहाँ काम आसान नहीं, लेकिन अगर तुम ईमानदार और मेहनती हो तो बहुत आगे जा सकते हो। मजदूर ने आजिज से सर झुकाया और कहा, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूँ। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं इसे पूरे दिल से निभाऊंगा। काफिला चलता रहा
اور جلد ہی وہ شہر کی سرحد کے قریب پہنچ گیا۔ رئیس حاجی اسحاق نے اپنے قافلے کو ایک بڑی سرائے کے قریب رکنے کا حکم دیا تاکہ لوگ کچھ دیر آرام کر سکے اور تازہ دم ہو کر آگے بڑھ سکے۔ مزدور نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور رئیس کے گھوڑے کے قریب جا کر اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رئیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو یہی وہ خوبی ہے جو میں نے اس شخص میں دیکھی تھی۔ اسے کسی نے نہیں کہا کہ وہ میرا گھوڑا سنبھالے، مگر پھر بھی یہ کام کر رہا ہے کیونکہ یہ ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ سرائے کے مالک نے رئیس کو دیکھ کر خوشی سے کہا، حاجی صاحب، آپ کے قافلے کی آمد ہمیشہ ہمارے لیے برکت لاتی ہے، بتائیے آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رئیس نے کہا، ہمارے قافلے میں ایک نیا شخص شامل ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کے اصول اور تجارت کے معاملات سیکھے۔ اس کے لیے تم میرے خاص غلام عبدل سے کہو کہ وہ اسے سب کچھ سمجھائے۔ سرائے کا مالک مسکرایا اور بولا، بہت اچھا فیصلہ حاجی صاحب۔ عبدل ایک سمجھدار اور تجربہ کار آدمی ہے، وہ اس نوجوان کو ضرور اچھا سکھائے گا۔ اگلے دن صبح عبدل نے مزدور کو بلایا اور کہا، دوست، تم اب صرف ایک مزدور نہیں ہو بلکہ ایک تاجر بننے جا رہے ہو۔ تجارت میں محنت کے ساتھ ساتھ عقل اور سمجھداری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر تم نے سیکھ لیا کہ کیسے سودے کیے جاتے ہیں تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ مزدور نے عاجز سے کہا، مجھے کچھ نہیں آتا، لیکن میں ہر بات کو غور سے سنوں گا اور دل لگا کر سیکھوں گا۔ عبدل نے قافلے کے مختلف تجاری معاملات سکھائے، اسے بتایا کہ کیسے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، کیسے بھاؤ ہوتے ہیں اور کیسے ایک تاجر کو ایمانداری اور عقل دونوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ مزدور نے ہر چیز کو غور سے دیکھا اور سمجھا اور وہ جلد ہی سیکھنے میں ماہر ہونے لگا۔ چند دن بعد رئیس نے اسے بلایا اور کہا، بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم خود ایک سودا کرو اور دیکھو کہ تم تجارت میں کتنے ماہر ہو چکے ہو۔ یہ ایک بڑا موقع تھا۔ مزدور جو کل تک صرف اینٹ اٹھاتا تھا، آج ایک تاجر کے طور پر پہلا قدم رکھنے والا تھا۔ مزدور کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ کل تک وہ ایک عام مزدور تھا جو اینٹ اٹھا کر اپنی روزی کماتا تھا، مگر آج اسے رئیس حاجی اسحاق کی جانب سے ایک تاجر کے طور پر پہلا سودا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور جوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سودا صرف کاروبار کا ایک حصہ نہیں بلکہ اس کے لیے ایک امتحان بھی تھا کہ کیا وہ واقعی ایک اچھا تاجر بن سکتا ہے یا نہیں۔ رئیس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، وہ سامنے ایک تاجر بیٹھا ہے جو قالین فروخت کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے ایک اچھا سودا کرو اور دیکھو کہ تم کتنا بہتر بھاؤ تاؤ کر سکتے ہو۔ مزدور نے اس بات میں سر ہلایا اور قالین فروش کے پاس پہنچا۔ دکان پر مختلف رنگوں اور نقش و نگار والے قالین ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ دکاندار ایک لمبے قد کا شخص تھا جس کی داڑھی میں چاندی جھلک رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مزدور کو خوشامدید کہا، آؤ بھائی، کون سا قالین پسند کرو گے؟ میرے پاس ہر طرح کے قالین موجود ہیں، بہترین کوالٹی اور بہترین قیمت کے۔ مزدور نے مختلف قالین کو غور سے دیکھا اور ایک سادہ مگر خوبصورت قالین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قالین کیسا ہے؟ دکاندار بولا، یہ بہترین اون سے بنا ہوا ہے، ہاتھ کی کڑھائی ہے اور قیمت ہے 5 اشرفیہ۔ مزدور نے اپنی جیب میں پڑے اشرفیوں کو دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ اسے کیسے سودا کرنا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ تجارت میں اچھی قیمت لینا بھی ایک ہنر ہے اور رئیس نے اسے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ یہ ہنر سیکھے۔ اس نے نرمی سے کہا، 5 اشرفی بہت زیادہ ہیں، میں نے بازار میں اسی طرح کے قالین 3 اشرفیہ میں دیکھے ہیں۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، بھائی، تم نیا معلوم ہوتے ہو مگر سودے بازی میں تیز ہو، اچھا میں 4 اشرفیہ میں دے سکتا ہوں، اس سے کم نہیں۔ مزدور نے رئیس کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کہا، میرے پاس صرف 3 اشرفیہ ہیں۔ اگر تم واقعی اچھا تاجر ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک ایماندار گراہک کو کم قیمت میں بھی بہترین چیز دینی چاہیے۔ یہ سن کر دکاندار نے حیرت سے مزدور کی طرف دیکھا، پھر ایک لمحے کے بعد ہنستے ہوئے بولا، شاباش بیٹا، تم نے اپنی بات بڑے اچھے انداز میں کہی۔ تم جیسے ایماندار اور سمجھدار گراہک کے لیے میں یہ قالین 3 اشرفیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مزدور نے شکریہ ادا کیا، قالین اٹھایا اور رئیس کے پاس پہنچا۔ رئیس نے جب سنا کہ مزدور نے کامیابی سے سودا کر لیا ہے تو اس کے چہرے پر ایک فخر مسکراہٹ آ گئی۔ شاباش بیٹا، تم نے نہ صرف اچھی قیمت پر سودا کیا بلکہ ایمانداری کے ساتھ بھی معاملہ نبھایا۔ یہی وہ خوبی ہے جو ایک تاجر کو عظیم بناتی ہے۔
یہ جملہ سن کر مزدور کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اب یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی محنت اور ایمان واقعی اسے ایک بہتر انسان اور کامیاب تاجر بنا رہا ہے۔ رئیس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تم میرے قافلے کے اہم حصہ ہو۔ تمہارے لیے میں نے ایک اور ذمہ داری رکھی ہے جو تمہاری صلاحیت کو مزید نکھار دے گی۔ وقت گزرتا گیا اور مزدور اب صرف ایک عام مزدور نہیں رہا تھا۔ اس نے تجارت کے اصول سیکھ لیے تھے اور رئیس حاجی اسحاق کی رہنمائی میں وہ ایک بااعتماد تاجر بنتا جا رہا تھا۔ رئیس نے اسے مزید بڑی ذمہ داریاں دینا شروع کر دی تھی اور اب وہ قافلے کے انتظامات میں بھی شامل تھا۔ ایک دن رئیس نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میں تمہاری ایمانداری اور محنت سے بہت خوش ہوں۔ تم نے ہر کام دیانتداری سے کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف ایک مزدور نہیں بلکہ ایک ذہین تاجر بھی ہو سکتے ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی پہچان بناؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اگلے تجار سفر کی قیادت کرو۔ یہ سن کر مزدور حیران رہ گیا، لیکن حاجی صاحب، میں تو بس ایک عام آدمی ہوں، میں نے کبھی اتنا بڑا کام نہیں کیا۔ رئیس نے مسکرا کر کہا، ہر کامیاب انسان کبھی نہ کبھی عام ہی ہوتا ہے۔ اصل فرق ایمانداری، محنت اور صبر سے پڑتا ہے، اور یہ تینوں خوبیاں تم میں موجود ہیں۔ مزدور نے رئیس کی بات کو دل سے قبول کیا اور قافلے کی قیادت سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سفر نہایت اہم تھا کیونکہ اس میں قیمتی سامان کا لین دین ہونا تھا۔ قافلہ روانہ ہوا اور مزدور نے ہر چیز کا دھیان رکھا۔ اس نے ہر معاملے میں ایمانداری کو ترجیح دی، اور جب بازار میں اشرفیوں کی قیمتوں پر بحث ہوئی تو اس نے نہایت ہوشیاری سے بہترین سودے کیے۔ تجارت کے دوران کچھ دھوکے باز تاجر نے اس سے غلط معاملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ایمانداری اور سمجھداری نے اس کے ارادے ناکام بنا دیے۔ وہ ہر موقع پر رئیس کے سکھائے گئے اصولوں پر قائم رہا، اور یوں اس سفر میں قافلے کو بہت زیادہ منافع ہوا۔ جب قافلہ کامیابی سے واپس پہنچا تو رئیس نے سب تاجر کے سامنے مزدور کو بلایا اور کہا، یہ شخص اب صرف ایک مزدور نہیں رہا بلکہ ایک مکمل تاجر بن چکا ہے۔ اس نے اپنی محنت، ایمانداری اور عقل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نیک نیتی سے کام کرے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ سن کر مزدور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے رئیس کے ہاتھ چومے اور کہا، یہ سب خدا کی مہربانی اور آپ کی رہنمائی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ میں نے ہمیشہ محنت اور ایمانداری کو اپنا اصول بنایا، اور آج خدا نے مجھے اس کا بہترین صلہ دیا۔ کچھ سال بعد وہی مزدور خود ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ اس نے نہ صرف ایمانداری اور محنت کی مثال قائم کی بلکہ دوسرے غریب مزدوروں کو بھی بہتر زندگی کا راستہ دکھایا۔ اس کی کہانی پورے ایران میں مشہور ہو گئی اور لوگ اس کی ایمانداری اور صبر کی مثالیں دینے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان صبر، محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہے تو ایک دن وہ کامیابی کی اعلیٰ منزل تک ضرور پہنچتا ہے۔ خدا پر یقین اور نیک نیتی ہمیشہ کامیابی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔